ہر انسان کسی نہ کسی کے محکوم ضرور ہے، لیکن محکوم ہونے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹال کر اپنے حاکم کی بات مانے۔ ہر اس چیز میں اطاعت کرنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی بات کہی گئی ہو، وہ چاہے ہم سے بڑے ہوں، ہمارے والدین ہوں، ہمارے پیر و مرشد یا استاد ہوں، لیکن جہاں اللہ کا حکم ٹوٹنے لگے، اللہ کے رسول کا فرمان ٹوٹنے لگے، تو وہاں ان کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت ناجائز قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطاعت فی معروف، کہ معروف میں ہی میری اطاعت کرنا، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو وہاں تمہارے لیے بات ماننا جائز نہیں ہے۔ وہ شہنشاہ کونین خاتم النبیین ہے، جب اس نے کہہ دیا کہ میری بھی اگر اطاعت کرنی ہے تو صرف اور صرف معروف میں تم کو اطاعت کرنی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، دنیا میں کسی کی حکم اور کسی کی فرما برداری نہیں ہو سکتی، دنیا میں کسی کا حکم اس سے بڑا حکم نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح ہے تو اس کے مقابلے میں دوسروں کے حکم کا کیا درجہ رکھتا ہے؟ اس لیے والدین کی بھی اس وقت تک بات قابل قبول مانی جائے گی جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی، جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو اس وقت بڑوں کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے دنیا کے اعمال کرنے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جس بات کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اس میں اللہ کا تو حکم نہیں ٹوٹ رہا ہے، اللہ کے رسول کا تو حکم نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق پر ہمیں عمل کرنی چاہیے، کہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی بات پر عمل کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہے۔